پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے ہم ریویژن کس طرح کریں کہ کم از کم وقت میں نہ صرف ریویژن مکمل ہو جائے بلکہ امتحان میں سبق بھول جانے کا خوف اور اندیشہ بھی ختم ہو جائے، بوریت بھی نہ ہو اور میکسیمم کانفیڈنس گین ہو، جو کہ پیپرز میں مارکس لینے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ بورڈز میں پوزیشنز لینے والے زیادہ تر طلباء اسی طریقہ پر عمل کرتے ہیں۔ سٹیپ 1، ایوائڈ ڈسٹریکشنز۔ جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں، خیالات بھی اسی وقت دماغ کو آن گھیرتے ہیں۔ سلیبس کی کتابوں کے علاوہ سبھی کتابیں بہت اہم اور دلچسپ لگنے لگتی ہیں۔ کمرے میں دیوار پر لگی سینری جسے کبھی آنکھ بھر کر دیکھا نہ تھا، وہ بھی کسی آرٹسٹ کا شاہکار محسوس ہونے لگتی ہے۔ اہم پوائنٹس کو انڈر لائن کرنے کی غرض سے ایک پینسل شارپ کرنا تھی، بس ساری پینسلیں ہی شارپ کر ڈالیں۔ انتہائی اہم خیالات دامن گیر ہونے لگے۔ یار، آئندہ سے یہ بیوقوفیاں نہیں کرنی۔ شروع سال سے پڑھنا شروع کر دینا ہے، جو بھی ہو روز کا کام روز کرنا ہے، توجہ سے سارے ٹیچرز کے لیکچر لینے ہیں۔ ان باتوں کا اب وقت نہیں ہے بیٹا۔ یہی سوچیں دماغ میں جگہ بنائے بیٹھی ہیں، یہی ڈسٹریکشنز ہیں، انہی سے بچنا ہے۔ سب سے بڑی ڈسٹریکشن موبائل فون ہے۔ ایک میسیج دیکھنے بیٹھ جائیں، بس ایک ایک کرتے 1 گھنٹہ کب گزرا پتہ نہیں چلتا۔ 1 گھنٹہ ضائع ہونے کی تکلیف سے موڈ آف ہو جاتا ہے۔ پڑھائی تو ممکن ہی نہیں رہی۔ بعض بچے موبائل آف کر کے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، بار بار آن کر کے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس طرح پڑھائی نہیں ہوتی بچے۔ کبھی ٹائم دیکھنے کے لیے موبائل کو آن کر لیتے ہیں، کتنی دیر ہو گئی پڑھتے ہوئے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیے، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ وقت گھڑی دیکھنے کا نہیں ہوتا، بلکہ گھڑی اس وقت دیکھیں جب آپ پڑھ نہیں رہے ہوتے۔ لہٰذا پڑھنے کے لیے ضروری ہے موبائل کو سوئچ آف کر کے دور رکھ دیں۔ سٹیپ 2، گیٹ ریڈی یور میٹیریل۔ وہ سارا میٹیریل جو آپ کو پڑھنا ہے آپ کے پاس ہو، آپ کی کتابیں، نوٹس، کلپ بورڈ وغیرہ، یعنی آپ کو کسی چیز کے لیے اپنی ٹیبل سے اٹھنا نہ پڑے۔ سٹیپ 3، ڈسٹریکشن سے کیسے بچیں اور کنسنٹریشن سے کیسے پڑھیں۔ ایک لمبی سانس لیں، آکسیجن سے پھیپھڑوں کو بھر لیں، اب آہستہ آہستہ اسے ریلیز کر دیں۔ اب آپ خود کو محسوس کریں، میں ایک ذہین اسٹوڈنٹ ہوں، میں جلد ہی اپنا سبق تیار کر لوں گا۔ If you believe you can, you can۔ قانون قدرت ہے، جیسا ہم گمان کرتے ہیں نتائج ویسے ہی ہوتے ہیں۔ قانون قدرت ہے، جیسا ہم گمان کرتے ہیں نتائج ویسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے بہت اچھا گمان کیجیے۔ آئنسٹائن نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جب تم پڑھنے بیٹھو اس سے لطف اٹھاؤ کہ آپ کو وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہ ہو۔ پیارے بچوں، جب آدمی پڑھنے سے لطف اندوز ہوتا ہے تو وہ نہ تو کبھی بور ہوتا ہے نہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، بلکہ انجوائے کرتا ہے۔ سٹیپ 4، which is most important step۔ اب آپ کم از کم 40 منٹ تک اس طرح خود کو اسٹڈی میں ایبزارب کریں کہ آپ کو اپنے ارد گرد کی خبر نہ ہو۔ کم از کم 40 منٹ ہیں، یہ وقت آپ جتنا بڑھا سکتے ہیں اتنا بہتر ہے۔ یاد رہے،
اب آپ گھڑی نہیں دیکھیں گے، پڑھتے ہوئے کبھی گھڑی نہیں دیکھتے کہ مجھے کتنی دیر ہو گئی ہے پڑھتے ہوئے۔ گھڑی صرف اس وقت دیکھنی چاہیے جب ہم پڑھ نہیں رہے ہوتے۔ جب آپ دیکھیں کہ اسٹیمنا ختم ہو گیا ہے، پڑھنا چھوڑ دیں، 2 منٹ کی بریک لیں، پھر لمبی سانس سے پھیپھڑوں کو بھریں اور ریلیز کریں۔ اس طرح خود کو ریلیکس کریں۔ اب آپ مین پوائنٹس کو لکھ لیں۔ اسٹیپ 5، منی بریکس۔ دماغی کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے تھکنے سے بچایا جائے۔ اب آپ 10 منٹ کی بریک لیں۔ 10 منٹس کا مطلب ہے 10 منٹ۔ اب آپ کو گھڑی دیکھنا ہے۔ اب صرف وہ کام کریں جو آپ کو ریفریش کر سکے، ریلیکس کر سکے اگلی نشست کے لیے۔ 10 منٹ کے بعد دوبارہ اسی طرح نشست بنائیں۔ اسی طرح پیارے بچوں، منی بریکس کے ساتھ 2 یا 3 نشستیں ضرور لگائیں۔ اس طرح آپ کو بوریت بھی نہیں ہوگی۔ آپ بریکس لے رہے ہیں، دماغ کو فریش کرتے جا رہے ہیں۔ اس طرح آپ کا اسٹیمنا بھی بڑھے گا۔ آپ اکتاہٹ اور بوریت کے بغیر اپنا کام کرتے چلے جائیں گے، بلکہ آپ اس کو انجوائے کرتے چلے جائیں گے۔ اسٹیپ 6، فائنل اینڈ آرٹسٹک ٹچ۔ یہ بہت ہی اہم ہے۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس یہاں آ کر ہمت ہار جاتے ہیں، تیار کیا ہوا سبق ضائع کر لیتے ہیں۔ اب جو بھی چیپٹر مکمل کریں، سارے چیپٹر کو آہستہ آہستہ آواز نکال کر پڑھتے جائیں۔ جہاں بھولیں کتاب کھول کر دیکھ لیں اور اس اسٹیپ کو نشان لگا لیں۔ اس کو پھر ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جس نے امتحان میں ڈسٹرب کرنا تھا۔ اس طرح اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا نہ صرف خوف ختم ہوگا بلکہ آپ کا اعتماد بڑھے گا اور آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے، بلکہ اپنے وقت کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔